لیڈر ٹی وی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہماری باتیں جناب جاوید اسلام بخاری صاحب سے جاری ہیں۔ بخاری صاحب، ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں، اپنے والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے جو بتایا، جو لوگوں سے سنا یا آپ نے چیک کیا، جانچا، معلوم کیا ان کے بارے میں، تو اور پھر ان کا آخری جو کچھ ہوا اور تدفین وغیرہ ہوئی، وہ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، جہاں تک میری معلومات ہیں، کیا لوگوں نے بتایا ہے جیسے بھی، وہ یہ ہے کہ ان کے تین رہنما اصول جو ہے اس پہ ان کا یقین تھا۔ ایک نیشنلزم پہ، ایک ڈیموکریسی پہ، اور ایک گریٹسٹ گڈ آف دا لارجسٹ نمبر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو میں نے سنی اور جو چھپتی ہیں وہ اس لحاظ سے غلط ہیں۔ یا میں پہلے بتا رہا تھا جیسے آپ کو کہ صوبو گین چندانی صاحب تشریف لائے ان کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ریولیوشنری پار ایکسلانس تھے، مگر ان میں ایک بات جو تھی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ خراب تھی۔ وہ یہ تھی کہ بہت پرو چائنا تھے۔ میری جہاں تک معلومات ہے یہ بھی پوری طرح سے صحیح نہیں ہے۔ مثلاً جو ہے وہ چائنا کے میں وہ جو ایک ڈیمونسٹریشن پارٹی کے خلاف شروع ہوا تھا بہت بڑا، جس کا دنیا بھر میں چرچا ہے، 1966 والا کلچرل ریولیوشن۔ کلچرل ریولیوشن نہیں، اسی کے دوران وہ ایک جو بہت مشہور واقعہ ہوا تھا، گینگ آف فور کے خلاف۔ نہیں، وہ بہرحال انہی کے زمانے میں کچھ ایسی چیز وہی تھی ایک۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ جو کانگریس ہے، کمیونسٹ پارٹی کی اینول ہوتی تھی یا جو بھی ہوتی تھی، وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے یہ ڈیموکریسی کی ڈیفیکٹیونیس ہے کہ جو ہے آپ کچھ لوگ فیصلہ کریں اور یہ جو ہے، تو ٹوٹلی وہ اس کو بھی نہیں سبسکرائب کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جمہوریت بہت اہم چیز ہے اور جمہوریت کی گہرائیاں جتنی ہے اس میں جانا چاہیے، اور وہ عوام کے فائدے میں جمہوریت ہونی، عوام کی اکثریت کے فائدے، اکثریت کے فائدے میں ہوں، بالکل۔ تو یہ اتنا تو مجھے وہ ہے، باقی وہ کوئی چیز مجھے اہم ایسی لگی نہیں جو میں کہوں۔ ایک بات وہ جو ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف 2 آدمی رہ گئے تھے، پارٹی سے علیحدگی ہو گئی تھی جو ہے، تو وہ جو دوسرے صاحب تھے ان سے ایک دفعہ ملا تھا مرنے کے، ان کے والد صاحب کے کافی وقت کے بعد، باقر، ہاں باقر صاحب، سائی باقر، پورا نام تو یاد نہیں، تو باقر سنائی، ان سے کہا کہ باقر ابھی تو ہم 2 ہیں، اگر آپ اکیلے رہ جائیے گا تو ہمت نہیں ہاریے گا، پوری دنیا خلاف ہو جائے تو سوشل لاز کو پکڑنے کی کوشش کیجیے گا جو گورن کرتے ہیں سوسائٹیز اور اکانومیز کو لے جاتے ہیں، اس تو آپ اپنی اسٹرگل جاری رکھیے گا۔ بس یہ 2 باتیں ہیں میرے سمجھ میں۔ پھر ان کی کہاں ہوئی؟ آخری وقت کیسا ہے ان کا جو معلومات ہے آپ کی؟ وہ ٹنڈو کیسر ایک جگہ ہے، ہاں، ٹنڈو جام کے بعد ساتھ ہی، ہاں وہاں جو ہے وہ کوئی چلڈرنس گریو یارڈ، تو اخبار میں بھی چھپا تھا کہ وہاں چلڈرنس گریو یارڈ۔ تو آخر میں کس کے ہاں ٹھہرے تھے؟ ان کی وفات کہاں ہوئی؟ یہ مجھے نہیں پتا کہاں تھا وفات، جو ہے وہ حیدرآباد میں جو ہے وہ اقبال جعفری صاحب تھے، نہیں اقبال جعفری، بہرحال کوئی جرنلسٹ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں کون سی مسجد بتائی کہ وہ وہاں چلے جائیے گا آپ حیدرآباد، اور وقت بتایا کیا کیا ہے۔ میں گیا تو وہاں ایک بڑے مشہور سندھی ابراہیم جو ہے صاحب تھے وہاں، بہرحال وہ ان سے وہ کیا
تو پتہ چلا کہ وہ کسی جا رہے تھے اور کسی کے گھر پہنچے تھے کہ وہاں انتقال ہو گیا. اب کون لوگ تھے کیا تھا وہ مجھے نہیں پتہ, بس یہ ہے کہ وہاں سے پھر وہاں سے جو ہے وہ ٹنڈو کیسر لے گئے. تو پھر میں وہاں جنازہ میں شریک ہوا, نماز میں شریک ہوا جو ہے. اور ایک آدھ دفعہ 2-3 دفعہ بلکہ گیا ہوں میں وہاں وہ مزار پہ, اور کیا کہتے ہیں وہ سنگ مرمر کا بنایا اور جن لوگوں نے انہیں کو وہ کر کے. اور وہاں ایک صاحب ہوتے تھے ان کے دوست, انہوں نے ہی سب یہ کیا تھا. پھر ان کا بیچارہ کا بھی انتقال ہو گیا کچھ عرصے پہلے جو ہے. قادر بخش نظامانی بھی اسی ٹنڈو کیسر کا تھا میرا خیال ہے, کیونکہ قادر نظامانی جو ہیں وہ اسی ٹنڈو کیسر کے تھے. تو قادر بخش کے پاس یہ رہتے تھے. قادر بخش کے گھر میں. تو جب وہ ایک آدھ دفعہ وہ جو ریڈیو سے ہمارے یہاں آنا تھا یا پی پی آئی میں آ گئے تھے تو مجھے کہا میں یہاں رہتا ہوں, تو بلایا تھا یا کیا تھا. میں قادر بخش سے میری ملاقات نہیں ہوئی, وہ لندن گئے ان سے ہوئی تھی. مطلب یہ رہتے وہاں تھے, پھر اپنا شفٹ ہو گئے تھے, PCHS میں رہتے تھے. اچھا جاوید صاحب, 2-3 باتیں پوچھتا ہوں آج کی اس نشست میں. بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن اس کے خاتمے کا سبب بنی یا کوئی اور مسائل ہوئے؟ اصل بات جو ہے, جب کوئی بھٹو جیسا لیڈر بنتا ہے تو وہ بیسیکلی کیوں بڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کے اور چینج لانا چاہتا ہے. اب چینج لانے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور ایک پاپولر سپورٹ تو تھی, مگر پیپلز پارٹی آرگنائز نہیں تھی کہ جو اس کی روٹس ہوں اور اسٹرینتھ ہو. میں ایک دوست ایک دفعہ ٹھٹھا لے گیا, تو پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا بھٹو کے بارے سلسلے میں, تو کہ سپورٹ تھی بہت اور یہ وہ. تو ایک بندہ تھا وہاں, ایسی بیچارہ سیاست واسط سے کوئی تعلق نہیں, اس نے کہا آپ غلط بات کرتے, بھٹو کے ساتھ کوئی ہوتا تو پھانسی ہوتی. تو کیا تھا کہ پاورفل فورسز جتنی بھی تھی وہ آرگنائز تھی, وہ ہوتی. اور اس وقت جو پاور ایکویشن تھی اس میں فوج اور پنجاب کا جو رول آج ہے اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ تھا. اور ان کی جو پرسیپشنز تھے اور بھٹو کے جو پرسیپشنز تھے ایلیٹ میں, پاورفل ایلیمنٹس میں, عوام میں نہیں وہ جو تھے. اور عوام اس طرح آرگنائز نہیں ہوئے تھے کہ جو ریزسٹ کرتے یا وہ کرتے. جو بھی ریزسٹنس جیسے آیا, بے نظیر بھٹو کو مار دیا تو سندھ میں آگ لگ گئی. جس طرح سے ریوولٹ ہوا, اسپونٹینیس ہوا, اتنا ڈیپ اس کا امپیکٹ ہوا کہ پھر وہ مارشل لا وڈرا کرنا پڑا. تو چینج جو ہے وہ آ رہا ہے ایک سائڈ سے اور دوسرے سائڈ کی کلیش سے, مگر یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ فورس کے آرگنائز فورس. اور جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب تک ہیو ناٹس کو خود اپنی زندگی بہتر کرنے کے مواقع نہیں دیے جائیں گے, یہ حکومت کے بس کی بات نہیں رہ گئی. اب حالات بہت مختلف ہے, زمانہ بدل چکا ہے, تو ان کو بھی بلکہ زندگی تھوڑی زیادہ مل جائے گی اگر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں عام آدمی اور سوسائٹی کی سپورٹ لیں, کمیونٹیز کی سپورٹ لیں. اور یہ مار پیٹ, کانفرنٹریشن, یہ سب نہیں. آپ دیکھیں مڈل ایسٹ کی ہوئی لڑائی, کیا کونسل افغانستان کا ہوا, کیا ہوا, نہ ڈیموکریسی آئی ہے, نہ اکنامک پروگریس آیا, نہ کوئی چیز نہیں آئی. تو فیوٹائل ہے. جیسے کیپٹلسٹ سوسائٹی نے ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا بچانے کے لیے, ورنہ خود گر جاتے اپنے بوجھ میں. جی وہ دیکھیں 1970s میں ایک سلوگن ورلڈ وائڈ ہوا تھا ڈفرینٹ کنٹریز کا, وہ یہ تھا
کہ پیپل سینٹرڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک بس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جب یہ چائنا وائنا سب ہو گئے، سوویت یونین الٹ پلٹ گیا، تو جو پریشر تھا کیپٹلسٹ ورلڈ پہ وہ ایز ہو گیا. تو پھر وہ انہوں نے بالکل ہی وہ ویلفیئر اسٹیٹ بھی، اچھا ویلفیئر اسٹیٹ کہاں چل رہی ہے اب؟ سب جگہ وہ ایک ایڈ ہاک بیسس پہ امریکہ نے بھی بہت کیا، جیسے یہاں بھی عمران خان کے زمانے میں ہوا کہ پینڈیمک آیا تو پیسے بانٹے. تو یہ تو اپنا وڈیرا جو ہے وہ گاؤں میں کھانا کھلاتا ہے. ہمارے جام صادق صاحب تھے، 250 آدمی کو روز جب چیف منسٹر تھے تو مفت کھانا کھلاتے تھے. تو اس سے تو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی نا. ٹھیک ہے یہ بھی اگر ضرورت ہے تو کرنا چاہیے، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے. آخری سوال، آپ نے شادی کس سے کی؟ شادی جو ہے کلیگ تھی ہمارے ساتھ کام کرتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں پی پی آئی میں. نام کیا؟ رضیہ. اچھا. تو ان کو بیچاری کو بہت، ان کی کچھ فیملی میں بھی تھا، اور وہ کہتی بھی تھی کہ ہمارے خاندان میں 54 اور 50-60 کے درمیان اب جو بھی جینیٹک پرابلم ہو گیا، ان کو بیچاری کو کینسر ہو گیا تھا. تو 54 ایئرس کی تھی جب انتقال ہو گیا. کتنے بچے ہوئے؟ بچے میرے 3 ہیں. ایک تو یہ ہیں، یہ اپنا کچھ بیلجیم کی کمپنی ہے اس میں کام کرتے ہیں. ایک لڑکی ہے جو یہ فائنینشیل انالسٹ وغیرہ، یہ جو ہے ان کی ایک امریکن فائنینس آرگنائزیشن ہے جو CFA، اس میں CEO ہے. کہاں ہے وہ خاتون؟ کراچی میں ہے. ابھی ادھر ہی ہیں. ایک لڑکا جو چھوٹا ہے وہ بچپن سے اس کو تھا کہ ہم باہر جائیں گے، تو وہ پھر یہاں سے A لیول کر کے اسکالرشپ ملی تو امریکہ میں کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ ہوا. وہاں بھی انہوں نے کچھ سپورٹ ویسے دی، کچھ جاب واب دے کے اس سے PhD کیا. اب وہ جو ہے ایک فرم ہے جو صرف لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ کام کرتی، وہ سارا سسٹم پرانا وہ ہو گیا. تو اس میں چیف اکانومسٹ، نہیں سوری سینئر اکانومسٹ ہے. کیا نام ہے؟ شہریار بخاری. شہریار. ہاں. اور اس بڑے کا؟ شاہد بخاری. وہ ثروت. وہ ثروت ہے. ہاں. اچھا. تو مگر ابھی جو ہے اس کو ایک جاب ملا کہ وہ فرم جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایکیڈیمک ریسرچ یا اور لوگوں کی ریسرچ کو کرے، اپنی ایک پوری ٹیم ہے، اس میں ہمارا لڑکا بھی ہے، وہ سیٹ اپ کیا ہے کہ پورے امریکہ میں دیکھیں کہ بزنس مین آج کل کے جو حالات ٹربولنٹ ٹائمز ہیں اس میں کیسے سروائیو اور گرو کر رہے ہیں. تو وہ اسٹڈی تھیسس کر رہا ہے. اتنے تھیسس کیا، وہ مطلب وہ آبزرویشن ریسرچ کر رہا ہے. ریسرچ ایک ٹیم ہے پوری آرگنائزیشن کی جو ہے. تو تینوں بچوں میں ذہین کون نکلا؟ اب یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے کہنا، میں تو سب کو برابر سمجھتا ہوں. میڈم رضیہ کی کہاں ڈیتھ کب ہوئی؟ یہ 1999 میں ہوئی. 1999 ڈان میں تھا میں اس وقت. اچھا وہ کون تھی؟ وہ جو تھی ہمارے خاندان سے تو تعلق نہیں تھا، اور یہ راجستھان وغیرہ کی طرف کے تھے. اچھا. ان کے نانا جو تھے وہ روڑی فیکٹری کے کیا کہتے ہیں، وہ ٹیکنیکل ہیڈ تھے. روڑی سیمنٹ فیکٹری کے. ہاں ٹیکنیکل ہیڈ تھے. ویسے ہی ماموں واموں نے، اور ان کے والد اصل میں نہیں آئے پاکستان، بھوپال کے لوگ تھے، تو وہی رہ گئے. تو پھر یہ کہ پالا والا انہوں نے پڑھایا اڑھایا، اور کافی مطلب وہ تھی کیا کہتے ہیں MA انٹرنیشنل. لرنیڈ خاتون تھی. بہت نیک ماشاء اللہ. بچے سب انہوں نے نہیں لرنیڈ خاتون تھے. لرنیڈ تھی بہت، اور سمجھدار، اور وہ، اور مجھے وہ کہتی تھی شو ڈلو.
جو صحیح تھا. میں کچھ کبھی روب لوا نہیں. آپ فیوڈل ہوتے تو دوسری شادی کرتے نا. نہیں, میں اس سے اٹیچ بھی بہت تھا. ہاں. اور دوسرا یہ کہ بچے ایسے ایج, میں نے لیٹ شادی کی تھی. کبھی آپ کی رضیہ نے کہا دوسری شادی کا؟ نہیں, ہمارے ایسے تعلقات نہیں تھے. بول یہ تھی وہ تھی کہ بھئی, بلکہ جب بیمار رہتی تھی تو اگر میں کہیں زیادہ دیر ادھر ادھر ہوں تو وہ کرتی ہوں, پریشان ہو جاتی. ہاں, وہ کہتے آپ کہاں چھوڑ کے چلے گئے. مجھ سے لگاؤ بہت, بہت محبت کرتی تھی. اور میں بھی مطلب جتنا اپنی حیثیت تھی جو بھی تھا کوشش کرتا تھا کہ بھئی خوش رکھوں, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہے. جو زندگی اچھی رہی مطلب. اور ہمارے خاندان میں جتنے لوگ ہیں سب ان کی تعریف کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور ایک ایسا ہے کہ لوگوں سے, خاندان کے لوگوں سے ملنا جلنا, ایک رکھنا, آنا جانا, یہ اچھا سبھاؤ سگڑ عورت تھی. یہ وہ ان میں بہت تھا, سگڑ عورت تھی. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ انفلوئنس, تو وہ 2-3 آدمی ہیں, میں نام لے لیتا ہوں, باقی دنیا کا کیا جو ہے جس کا. تو ایک چیز عجیب ہے کہ میں ہمیشہ زندگی بھر سیکولر رہا ہوں, ریلیجس, ڈیپ ریلیجس, ریجمنٹل کبھی نہیں رہا, فینیٹزم میں نہیں رہا. ایک چیز مجھے ایک وقت میں احمد داؤد جو یہاں کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ تم کو جتنے پیسے چاہیے میں دے دوں, تم جو ہے کاروبار کچھ کرو. تو میں نے کہا نہیں, میں جرنلسٹ ہوں. 2-3 دفعے کہا, بلکہ وہ مجھے فون کرتا تھا کہ روز شام کو میرے پاس آیا کرو. تو وہ ہمارا دفتر کے قریب ہی تھا, داؤد سینٹر, اور میں یہاں کیا کہتے ہیں مارننگ نیوز کے دفتر کے سامنے, وہ جو کونے پہ امن اخبار کے سامنے. ہاں ادھر نہیں, یہ اس میں تھا, ایلنڈر روڈ پہ تھا نا. نہیں, اسی پہ تھا. یہ کونے والا مائکرو روڈ پہ جہاں خیر آباد ہوٹل, اس کے سامنے بلڈنگ تھی نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ایلنڈر روڈ کا کونا, ادھر شاہین کمپلیکس. ہاں ساری. ہاں, تو وہ حریت بعد میں ادھر سے نکلا نا. بہرحال میں چلا جاتا تھا. تو جب 3-4 دفعے اس نے کہا تو میں نے کیا تو اس کو غصہ آ گیا, اور اس نے لال پیلے ہو کے کہا کہ 10,000 آدمی میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ کچھ کر دوں, اور تم کو کہہ رہا ہوں تو تم کہتے ہو کہ نہیں. تو میں کہا ایک ٹیمپرری نہیں ہے بزنس کا, میں جرنلسٹ ہوں, اور یہ نئی کام میں اب میرے خیال سے میں کامیاب بھی نہیں ہوں گا, آپ کا پیسہ بھی ڈوب جائے گا. تو اس نے ایک بات کہی جو آج تک نہیں بھولا, اور جو اثر انداز ہے, جو ابھی یہ بتاؤں گا میں, وہ یہ ہے کہ اس نے کہا دیکھیے نیک نیتی سے کوئی کام کرے تو اللہ راستہ کھولتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں اس چیز کو اس وقت ایکسپیرینس کر رہا ہوں, بالکل دماغ غائب, عقل غائب, میموری ویک, انٹرنیٹ ہے. میں سوچتا ہوں میں اس پہ لکھوں گا, تو 2-3 دن تو کچھ نہیں ہوتا, پھر اس پہ مٹیریل آنا شروع ہو جاتا ہے. مٹیریل تو میں پھر اسی پہ لکھ دیتا ہوں, اور کوئی تھوڑا سرچ کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ ہر دفعہ میں کرتا ہوں, ہر دفعہ یہ ہوتا ہے, اور آخری دن کبھی کبھی کئی بہت اچھی چیز مل جاتی ہے مٹیریل. تو میں نے کہا یہ مٹیریلزم سے اسپریچولزم کا کوئی تعلق ضرور ہے. نہیں, ویسے یہ ہوا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے نا, اس میں جو سرچ انجنس ہے نا, سرچ انجنس, اس میں سافٹ ویئر ہے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ والا, ٹھیک ہے. آپ جیسے ہی بولتے ہیں نا, تو دنیا کی ساری زبانیں جو انٹرنیٹ پہ ہیں وہ اس کو ترجمہ کرتی ہیں اپنے آٹومیٹک, اور آپ کو بار بار وہی میٹر بھیجتی ہیں کہ تم کو اس کی تلاش تھی. اچھا. ہاں, آدمی حیران ہو جاتا ہے یہ کھول کے کہ یار دیکھو میں نے ابھی رفیق منگی کی بات کی اور ویتنام سامنے ہے, لیکن وہ آپ کا اسی وقت اپنے آئے آف بلنک آف آئے جتنا وقت لیتا ہے بس وہ ترجمہ کرتا ہے, اس میں آپ کی خواہش
اس کو آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی آپ کو یہ ہمارے پاس اس کا یہ ہے؟ اچھا، دوسرا شخص جو جس سے بہت سیکھا میں نے اور اثر انداز ہوا تھنکنگ پہ اکانومی کے بارے میں، وہ لطیف جمال. ایک تو وہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، اور نمبر 2 جتنے ٹریڈ لیڈرز تھے وہ چوز کرتے تھے، سب سے ان کی ایکویشن اچھی تھی. وہ آتے تھے، یہ ہوتا ہے، مجھے بٹھا لیتے تھے. تو میں نے جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھا، اور کیسے وہ سب کو ایک رکھنا اور چلنا، یہ وہ، تو اس سے بہت امپریس ہوا میں. وہ ذہن پہ رہتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ڈاکٹر محبوب الحق. ڈاکٹر محبوب الحق تھے پلاننگ کمیشن میں، گورنمنٹ، اور اس کے وہ تھے چیف آف فسکل، چیف اکانومسٹ، فائنانس وغیرہ. پھر وہ، مگر وہ ان کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ جو چیز تھی کہ ہم یہ چیز ایسی، چاہے وہ گورنمنٹ کر رہے چاہے کوئی کر رہا ہو، صحیح ہے تو صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے. اور جو صحیح تھی وہ صحیح بتاتے تھے. صحیح بتاتے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ ان کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ورلڈ اوور ریکگنائز ہے، وہ ریسورس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ہیومن HRD. ہاں جو ہے. تو مگر ان کا جو فیلئر رہا ہے وہ یہ کہ کیا کہتے ہیں، جب یہ آئے فائنانس پلاننگ کمیشن کے بن گئے تھے چیف، یا اس میرا خیال ہے جب، تو میں نے بیوروکریٹ سے 2-4 سے جن کو جانتا تھا بات کی، جس میں تو یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ غلام اسحاق خان ڈلر لیکن، اور یہ ساری بیوروکریسی ان کو گاڈ فادر سمجھتی ہے. تو یہ بیچارے جو کچھ کہتے ہیں اس کی کوئی ویٹ نہیں دیتا ہے ان کو جو ہے. تو بلکہ اس طرح کی کوئی گھما پھرا کی چیز لکھ بھی دی تھی. تو پھر ڈاکٹر نے مجھے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں کراچی ملنا. تو میں گیا بھی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر یہ کہ یہ بیوروکریسی خلاف ہے، سسٹم آپ کو چلنے نہیں دے گا. سسٹم چلنے نہیں دے گا. اور فائنلی جو سب سے زیادہ جس سے امپریس ہوا ہوں اور جس سے انفلوئنس یا جو پالیسی جو ہے وہ بھٹو صاحب، اس کا مقابلہ اور ان سب میں نہیں ہے. اور آج تک اس کو ایڈمائر کرتا ہوں. جو ہے ٹھیک ہے، اس میں غلطیاں اور خامیاں بھی ہو سکتی ہے، یا میں نہیں کہتا کہ، مگر جب اسٹریٹجیکلی صحیح ہوا تو ٹیکٹیکل مسٹیکس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی. تو آپ کے خیال میں آخر تک وہ اسٹریٹجیکلی صحیح تھا؟ صرف وہ جو نیشنلائزیشن کا وہ کمپلشن تھا اس کے اوپر، وہ نیشنل کمپلشن تھا کہ جو ہے وہ، کیونکہ جس طرح سے بنگلہ دیش بنا اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے ضروری تھا نیشنلائزیشن. مگر ہسٹوریکلی نیشنلائزیشن جو ہے اس جگہ پہنچ چکا تھا کہ اس کی یوٹیلیٹی ختم ہو چکی تھی. مگر آخری وقت تو میں کیا کہوں، مجھے کیا کہتے ہیں وہ، جب کراچی سے بزنس مین نے لیبر آدمی بھیجنا، لاہور بھیجے بھٹو کے خلاف ڈیمونسٹریشن کے لیے، تو 2-3 انڈسٹریلسٹ نے مجھے کہا کہ بڑا غلط کام کر رہے ہیں. بھٹو جو ہے اب وہ اپنی پالیسی چینج کر رہا ہے، اب وہ بزنس مین کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اور یوسف شیرازی نے میرے بارے میں لکھا بھی ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے، سیف گارڈنگ نیشنل ساورنٹی، کہ جب میں نے جاوید بخاری کو کہا کہ بھٹو وانٹس ٹو ریشنلائز نیشنلائزیشن پروسیس، تو اس کی اور ڈیٹیلز بھی ہیں. تو اس نے کہا بھائی غلط کبھی ڈینائل ہو جاتا. تو اس نے کہا کہ میں نے کہنا نہیں، آئی ٹیک گارنٹی. تو جب میں نے وہ خبر چھاپی تھی تو اس پہ اس نے کمنٹ لکھا کہ جاب ویل ڈن، وہ ہے اپنے بک میں لکھا ہے. تو جب کچھ انڈسٹریلسٹ تھے اور بزنس مین جو مجھے بتایا، انہوں نے کہا بھائی اب تو وہ چینج کر رہا ہے پالیسی، اب وہ بزنس مین کو آگے لانا، اب کیوں اس کے خلاف. ناظرین، یہ تھے محترم جاوید بخاری صاحب، ہمارے سینئر اور سیزن جرنلسٹ، اور جن سے دنیا میں رہتے ہوئے آج 87 برس کے ہیں، لیکن بے ایمانی ہو نہ سکی. اور بے ایمان لوگ اس کے پاس رہے بھی کم ہیں. لوگ ان کے ایمانداری سے، شرافت سے، اصولوں سے ڈرتے بھی ہوں گے. ان کی زندگی کے اصول ہیں، وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں. ان کے بچے ہیں اور ان کی بہت ساری یادیں بھی ہیں.
پھر کسی نشست میں ہم جاوید بخاری صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ جاوید صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ہے اور لیڈر ٹی وی آپ کا شکر گزار ہے، اور ہم پھر کسی وقت کسی موقع پہ آپ سے پھر آئیں گے اور بہت ساری، تھینک یو۔